خرگوش کا مٹی کا گھر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے جنگل میں ایک شرارتی اور ذہین خرگوش رہتا تھا جس کا نام رابی تھا۔ رابی ہمیشہ نئی نئی چیزیں سیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور اپنے دوستوں کے درمیان بہت مشہور تھا۔ لیکن ایک دن اس کے دماغ میں ایک منفرد خیال آیا کہ وہ مٹی کا گھر بنائے گا۔ مٹی کا گھر، رابی نے خوشی سے کہا، یہ قدرتی ہوگا، ٹھنڈا ہوگا اور میرے لیے بہت موزوں ہوگا۔ رابی نے اپنے منصوبے پر کام شروع کیا۔ اس نے جنگل میں گھوم کر بہترین جگہ تلاش کی جہاں یہ سایہ دار درخت تھے اور ہوا بھی چلتی تھی۔ پھر وہ ندی کے پاس گیا اور اپنی چھوٹی سی ٹوکری میں نرم مٹی اور پانی جمع کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے مٹی کو اپنے پنجوں سے گوندھا اور اینٹیں بنانا شروع کر دیں۔ ہر دن وہ سخت محنت کرتا اور اینٹیں سوکھنے دیتا۔ جلد ہی اس کے گھر کی بنیاد تیار ہو گئی۔ اس نے اینٹوں کو ترتیب سے رکھا اور ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ دیواریں تو مضبوط تھیں، لیکن چھت؟ یہ سوال تھا، چھت کیسے بناؤں؟ رابی نے سوچا۔ رابی کے دوستوں میں سے ایک کبوتری تھی جس کا نام پاری تھا۔ اس پاری نے کہا، رابی کیوں نہ ہم درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں کا استعمال کریں؟ وہ ہلکی ہوں گی اور ہوا کو بھی اندر آنے نہیں دیں گی۔ یہ سن کر رابی بہت خوش ہوا اور دونوں نے مل کر ٹہنیوں اور پتوں سے چھت بنا لی۔ جب گھر مکمل ہوا تو وہ جنگل کا سب سے منفرد اور خوبصورت گھر بن گیا۔ رابی بہت خوش تھا اور اس نے اپنے دوستوں کو اپنے گھر کی دعوت دی۔ ایک دن جنگل میں بہت شدید بارش ہوئی۔ رابی کا مٹی کا گھر محفوظ اور مضبوط رہا، جبکہ دوسرے جانوروں کے گھروں کو نقصان پہنچا۔ سب جانور رابی کے پاس آئے اور حیرانی سے پوچھنے لگے کہ اس نے یہ کمال کیسے کیا؟ رابی نے کہا، یہ مٹی اور قدرتی مواد کا جادو ہے۔ اگر ہم قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کریں تو نہ صرف ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ ماحول کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سب جانور رابی کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اس سے سیکھا کہ قدرتی مواد کا صحیح استعمال کتنا ضروری ہے۔ رابی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرتی مواد جیسے مٹی، پتے اور ٹہنیاں نہ صرف خوبصورت اور ماحول دوست ہیں بلکہ مضبوط اور پائیدار بھی ہیں۔ ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھتے ہوئے قدرتی وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور یہ استعمال بہتر استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا استعمال جس سے ماحول آلودہ ہو۔